ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ زندگی موت ہے کو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس دنوں سے تو دل رستا ہے حریفہ نہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس دنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، اس دنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش۔ جناب صدر محفل، آج کچھ فقیر کو یوم اقبال کے بابرکت موقع پر اس معزز ایوان کے سامنے اقبال کے فلسفہ خودی پر مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ صاحبان علم و دانش کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن صاحبان علم و دانش کے علاوہ اس معزز ایوان میں میرے برخورداران اقبال کے شاہین بھی بیٹھے ہیں، اور فقیر کے اصل مخاطب بھی یہی شاہین ہے، تاکہ ان کو خودی کا وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ شاہینوں کے اس قافلے کے سربراہ ڈاکٹر اقبال مرحوم تھے، جن کا مقصد کارواں کے دل میں احساسیہ کو زندہ رکھنا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ قافلہ آج گم کردہ راہ ہو گیا ہے۔ ان کا زمام کار ضابطوں کے تصرف میں آیا ہے، اصول بیچ کر مسند کے یہ طلبگار اداکار شاہینوں کو خودی سے دور کر کے ان کو حرص و حوث کا پجاری بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ خودی کا لفظ عموماً انانیت، پندار، غرور، تکبر، لاغیری، ریونت، فرعونیت، خود ستائی اور خود غرضی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر علامہ مرحوم نے اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے، یہ آج کے اس بزم کا مرکزی موضوع ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے خودی کو احساس نفس، تعین ذات، خود سازی، خود شناسی اور خود حسابی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ خودی کے تین اہم مراحل ہیں: ایک اطاعت الہی، دو ضبط نفس، تین نیابت الہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس سے خودی پروان چڑھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کون سے امور ہیں جس سے خودی کمزور ہوتی ہے۔ کمزوری کے عوامل میں احسان مندی، قناعت، بزدلی، اداکاری یا تقلید سر فہرست ہے، جبکہ پروان چڑھانے والے عوامل میں اطاعت الہی، ضبط نفس، مقصد آفرینی اور عشق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تعلیم اپنے وجود اور اپنی صلاحیتوں کا احساس دلاتی ہے۔ اقبال کے ہاں اس طرز فکر کا نام خودی ہے۔ خودی کا تصور اور فلسفہ اگرچہ 1915 میں اقبال کی فارسی مثنوی اسرار خودی میں بیان ہوا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے جنوری 1902 میں شائع ہونے والے ان کے اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں: جس طرح جسمانی اعضاء تناسب کے اصولوں سے بڑھتے ہیں، اسی طرح نفس ناطقہ کی نشوونما بھی انہی اصولوں کے تحت میں ہے، لہذا طریق تعلیم کامل وہی ہوگا جو نفس ناطقہ کے تمام قواعد کے لیے خوشگوار ہو، اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن جائیں۔ اقبال کی ایک فارسی کتاب جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا آخری حصہ یا ضمیمہ نئی نسل سے خطاب پر مشتمل ہے۔ 10واں بند جو ذیل کے مصرعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے ادب و ترتیب سے متعلق ہے۔ دین سراپا سوختن انگر طلب،
دین سراپا سوختن اندر طلب، ذیل میں اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ دین طلب و تلاش میں سراپا جلنا ہے۔ اس کا آغاز ادب و تربیت اور انجام عشق۔ پھول کی آبرو اس کی رنگ و خوشبو سے ہے، بے ادب شخص میں نہ رنگ و بو ہے نہ عزت و آبرو۔ دوبارہ دہراتا ہوں، بے ادب شخص میں نہ رنگ و بو ہے نہ عزت و آبرو۔ کسی نوجوان کو جب بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا روز رات کا سا تاریک ہو جاتا ہے، میرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عہد یاد آ جاتا ہے۔ میں اپنے زمانے سے پشیمان ہوتا ہوں اور گزشتہ صدیوں میں جا پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ عورت کا صدر اس کا شوہر ہے یا قبر کی مٹی، مگر مرد کا صدر برے دوست سے بچنا ہے۔ بری بات کہنا بہرحال بری ہے، کافر اور مومن سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسانیت انسان کے احترام کا نام ہے۔ انسان کے مقام سے باخبر ہو جاؤ، انسان میل جول سے بنتا ہے۔ دوستی کے راستے پر چلا کر صاحب عشق خدا کے طریقے پر چلتا ہے اور کافر و مومن دونوں سے شفقت کرتا ہے۔ کفر اور دین دونوں کو وسعت دل میں جگہ دے، حائف اس دل پر جو دوسرے دل سے دور بھاگے۔ دل مٹی اور پانی کا قیدی تو ہے، مگر یہ سب کائنات اس کی ہے۔ اقبال اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت سے بیگانہ اور بے توجہ ہے، اس لیے وہ انہیں ہدفی تنقید بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ شکایت ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اقبال ہلیل کے فلسفی اور ماہر تعلیم اسپینوزا کے علاوہ افلاطون کا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں اور آخر میں اپنا خیال لاتے ہیں۔ اسپینوزا وہ کہتا ہے کہ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات کیا ہے؟ حضور و سرور، نور و وجود۔ افلاطون نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریخ میں شرط کی نمود۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ اس باب کا ایک روشن و واضح کتاب خوب گزشت کے عنوان سے ہے۔ ان 3 شعروں میں الفاظ تو بے حد روب والے استعمال ہوئے ہیں، مگر ان کے معنی آسان ہیں، جنہیں خوب و ناخوب اور خیر و شر کو خودی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ وہ امور جو خودی کو تقویت دیں خیر ہے، اور مخالف خودی اعمال قابل مذمت ہے۔ ستارگان فضا ہائے نیلگون کی طرح، تخیلات بھی ہے تابع طلوع غروب، جہاں خودی کبھی ہے صاحب فراز و نشیب، یہاں بھی مالک آ رہا ہے خوب سے ناخوب، نمود جس کی فرازی خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نام محبوب۔ اس سے پہلے مثنوی اسرار خودی کے دوسرے عنوان کے تحت اقبال نے تعلیم کا مقصود خودی کی حفاظت بتایا ہے۔ عنوان ہے اس بات کا بیان کہ خودی زندگی کی مقاصد کی تخلیق کرتا ہے۔ اقبال کا فارسی کلام ہے، کہتے ہیں آگہی از علم و فن مقصود نیست، آگہی از علم و فن مقصود نیست، غنچہ و گل از چمن مقصود نیست، علم از سامان حفظ زندگی است، علم از سامان تقویم خودی است، علم و فن از پیش خیزان حیات، علم و فن از خانہ رازدان حیات۔ ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ جب دین اور ادب خودی سے بیگانہ ہوتے ہیں تو آواز بھی جنم لیتی ہے۔
اور اس کو حقیقت کے نام پر عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اقبال مادر پدر آزادی، بوہیمین فریڈم کے سخت مخالف ہے، جس میں دین، مذہب، اخلاق، سماجی قیود، انسانیت سب کو مشکوک نظروں سے دیکھا گیا ہے۔ عملی اور فکری لنڈولے پن کی یہ صورتحال یورپ کے خالص روحانی بحرانات سے مخصوص ہے، مگر ایشیا نے اب جو ذہنیت مستعار لے رکھی ہے، اس کی وجہ یہاں جھوٹ موٹ کے بحران روز بروز پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن سے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اور ہماری تعلیم محض غلامانہ انداز میں متاثر ہو رہی ہے۔ اقبال تعلیم میں اس آزادی کے مخالف ہے۔ اقبال ایک اور مسئلے میں بھی مغرب کے بعض تعلیمی فلسفوں اور تجربوں سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہے تعلیم میں سختی یا نرمی کا مسئلہ۔ چونکہ اقبال کی نظر میں تعلیم منتخب افراد کی تربیت ہی ہر شے پر مقدم ہے، اس لیے ان کے تصور تعلیم میں سخت نگرانی اور درست انداز تربیت خاص طور سے ضروری ہے، کیونکہ سخت کوشی و جانگدازی اقبال کے تصور خودی میں مرکوز ہے۔ ہر بزرگ رزم و پیکار اور جدوجہد کو انہوں نے عام زندگی میں جو اہمیت دی ہے، اس کا اطلاق تصور تعلیم و تربیت پر بھی ہوتا ہے۔ اقبال کی فہرست ادبیات میں تو شاعری تو لازم شامل ہو جاتی ہے، مگر موسیقی اور مصوری دونوں کا مقام اگر مقدوش نہیں تو کم از کم مشکوک ضرور ہو جاتا ہے۔ اقبال نے طرف و رباب کو علامات انحطاط یا پیشقے میں زوال قرار دیا ہے۔ اگرچہ موسیقی کے رتبے کو خاصا مشکوک بنا دیا ہے اور تصویر کے لیے جان پیکروں کو حقیقت کی بیروح نقالی یا مسخ حقیقت کہہ کر ان کی فنون کی حیثیت خاصی نازک کر دی ہے۔ یوں تندرو موسیقی اور حیات افزا مصوری کی انہوں نے بھی مدد کی ہے، مگر موسیقی اور مصوری کی رازداری قطع و برید بڑی سخت سی بات ہے۔ اقبال کے اس تصور سے اختلاف کرنا ممکن ہے، مگر ان کے مجموعی نظام فکر کی روشنی میں اس کے بغیر کوئی اور مقام نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی نظر میں ایسے فنون کا فروغ یا تو زمانۂ انحطاط کا رہین منت ہوتا ہے یا منجملہ اسباب انحطاط ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سہل انگاری اور کم کوشی، آرام پسندی اور تعیش ان فنون کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اقبال نے یہی سلوک ڈرامے کے ساتھ کیا ہے اور اس کے تعلیماتی فوائد کو محض یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ بھی حقیقت کی نقالی ہے اور خود ہی نقالی اور تمثیل پر بہرحال مقدم ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اسلامی تہذیب کے سکہ مزاج کا پرتو ہو، جس کے رنگ کو افلاطون کے اثرات نے اور گہرا کر دیا تھا۔ معلوم ہے کہ افلاطون نے ڈرامہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اگرچہ اقبال افلاطون کے مداحوں میں سے نہیں، مگر مسلمانوں پر اس کا اثر مسلم ہے۔ اقبال ڈرامے کے متعلق تشکک شاید اسی اسلامی وجہ سے ہے۔ بہرحال مدرسہ اقبال میں ڈرامے کا کوئی وجود نہیں۔ اقبال کی نظر میں مروجہ انگریزی طرز کے نظام تعلیم کا بڑا عیب یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ عقل پر زور دیتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ عیب اس کا یہ ہے کہ یہ عملی تجربے سے محروم ہے اور یہ محض چند نظریات کی تکرار ہے جو یقین، جستجو اور تجربے کی پیداوار نہیں بلکہ دوسری اقوام سے بلا تنقید لے لیے گئے ہیں۔ ان اقوام سے جن کے افکار کا تعلق زیادہ تر ان کی اپنی فکری اور روحانی جدوجہد سے ہے اور ان کو یہاں کے مقامی حالات پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، علم کی نافعیت ثابت ہو جاتی ہے، مگر آج ہمیں
مغربی فکر کی اس تمام نظام کے اسباب یوں رٹائے جاتے ہیں گویا یہ ہمارے لیے کوئی نئی شے ہے. اب میں آخر میں آپ کو چند اشعار سناتا ہوں، ٹھیک ہے، جو تقریب کی طوالت، مقالے کی طوالت کا جو اثر تھا وہ ختم کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں افادیت کے قائل کہتے ہیں ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد صورت ماہی. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. حاجت سے مجبور مردان آزاد، بناتی ہے حاجت شیروں کو روبا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. نائب حق در جہاں آدم شود، نائب حق در جہاں آدم شود، بر عناصر حکم او محکم شود. دست رنگین کن زخون کوہ سار، جوئے آب گوہر از دریا برار. جستجورا محکم از تدبیر کن، انفس و آفات را تسکیر کن. والسلام.